بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 43 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت قال فی الغدیر سے لے کر الرابع فی المراد من القربہ تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان آئے مودت ہے۔ اس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، آیہ سے مراد آئے مودت کے بارے میں علامہ امینی صاحب الغدیر کا نظریہ کیا ہے۔ نمبر 2، محبت اہل بیت تمسک سے زیادہ وجوب ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے سے زیادہ تاکید محبت اہل بیت کے بارے میں ہے۔ نمبر 3، حقیقی محبت اہل بیت کے دشمن کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال فی الغدیر، علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں، جو کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، امامت کے بارے میں، مذہب شیعہ میں بہترین بلکہ بے نظیر کتاب ہے، اس میں علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَدِيثُ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَابْنَيْهِمَا، یہ حدیث کے آیہ مودت نازل ہوئی ہے علی و فاطمہ و حسنین کریمون علیہ السلام کے بارے میں، ابن یعنی ان کے دونوں کے بیٹوں کے بارے میں۔ وَإِيجَابُ مَوَدَّتِهِمْ بِهِمْ، بہا کی ضمیر جا رہی ہے آیہ کے ساتھ، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان کی محبت واجب ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ فرماتے فلیس مختصن، یہ حدیث مخصوص نہیں بے آیت اللہ علامۃ حلی، نہ یہ علامہ حلی کے ساتھ مخصوص ہے، ولا بامتہ من الشیعۃ، نہ ہی یہ حدیث یعنی حدیث جو معین کر رہی ہے کہ آیت پینتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہ ہی شیعہ امت کے ساتھ یعنی شیعہ گروہ کے ساتھ یہ مخصوص ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ علامہ حلی نے کہا ہو کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا شیعہ مل کے کہتے ہوں، بل اتفق المسلمون علی ذالک، بلکہ سارے مسلمان اتفاق رکھتے ہیں علی ذالک کہ یہ آیہ مودت اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، الا اگر ان مستثنا سے، اس مستثنا منہ سے اگر استثناء ہیں تو شواذ من حملت الروح الامویت نظراء ابن تیمیہ و ابن کثیر، سوائے کچھ ایسے افراد جو روح اموی یعنی بنو امیہ کی روح کے حامل ہیں، ان کے نظریہ ان جیسے افراد اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آیت مودت اہل بیت کے بارے میں آئی، جیسا کہ ابن تیمیہ کے نظریات، ابن کثیر کے نظریات، یہ وہ شاذ افراد ہیں جنہوں نے آ کے انکار کیا ہے علی و فاطمہ و اولاد کے لیے۔ ثم اس کے بعد شارح فرماتے ذکر، علامہ امینی نے ذکر کیا ہے اسامی جملۃ من الحفاظ والمفسرین من اعلام القوم، کچھ ایسے نام ذکر کیے ہیں حافظوں میں سے، حفاظ حافظ، اور مفسرین میں سے من اعلام القوم، قوم میں اہل تصوف کے بہت بڑے علماء، بہت بڑے حفاظ مفسرین، الذین نقلوا، وہ اعلام قوم نقلوا نزول الآیت فیہم، ان نقل کیا ہے کہ آیت ہی آئے مودت نازل ہوئی ہے فیہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، یعنی علی و فاطمہ ابن احمد کے بارے میں، وہی 45، اور ان حفاظ و مفسرین کی تعداد، یہ ہم کی ضمیر حفاظ و مفسرین کی جانب مراد تبھی ٹھیک ہے، اعلام القوم کی جانب مراد تبھی ٹھیک ہے، اور فرمائیں طلاب اکرام عزیز ان کی تعداد 45 ہے، یعنی 45 افراد نے، معمولی افراد نہیں، جو کہ صاحب نظریہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ وفیہم، ان 45 میں الامام احمد بن حنبل ہیں، والحسکانی و ثعلبی و نشابوری حاکم نشابوری و زمخشری والبیضاوی و شبلنچی علامہ شبلنچی و دبری ہیں، والرازی فخر رازی و نسائی و سیوطی، یہ ہیں یہاں تک انقال۔ علامہ امینی فرماتے ہیں وقول الشافعی
فی ذالک اس بارے میں شافعی کا یہ قول مشہور قال یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے رسول خدا کے اہل بیت، آپ کی محبت خدا نے اس قرآن میں فرض کی ہے جس کو اس نے نازل کیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ شافعی ہے، اہل تسنن کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کی محبت کے بغیر، محبت کو خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرض کیا ہے، اور آپ پر جو نماز میں درود نہ بھیجا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ذکرہما لہو ابن حجر فی السوائق کے صفحہ، اس میں کیا کہتے ہیں 87 میں ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے اہل بیت الاسلام کے بارے میں ابن حجر نے بھی سوائق کے محرقہ میں صفحہ 87 زرقانی نے وزرقانی فی شرح المواہب، زرقانی شرح مواہب کتاب میں بھی اس کا ذکر الخلق یعنی آخر تک ان کی کتاب۔ اگر یہ بات ساری چیزیں یہاں تک آئی، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو راج کتاب غدیر علامہ امینی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 سے 73 ہے۔ نتیجہ فوجوب حب اہل البیت ومودتهم زائدا على وجوب تمسک بهم امر واضح فی الاسلام، یہ غور فرمائے تو لازم فوجوب مضاف مضاف مبتدا ہے، امر واضح اس کی خبر ہے۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت الاسلام کی محبت اور مودت کا وجوب، ان کے ساتھ تمسک کے وجوب سے اضافی ایک ایسی بات ہے، ایسا مسئلہ ہے جو اسلام میں واضح ہے۔ یہ اشارہ ہے وجوب تمسک طلاب کرام حدیث ثقلین کی جانب، یعنی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر ان کے ساتھ تمسک کرے گے تو میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، یہ اس کی جانب، یعنی اس میں بھی تاکید ہے کہ ان کے ساتھ تمسک آپ کو کرنا ہی ہے، وگرنہ گمراہی کا آپ خود اپنا بندوبست کر لیں گے۔ تو تمسک سے زیادہ اہل بیت الاسلام کی محبت اور مودت کا حکم ہے، اور یہ اسلام میں واضح بات ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام و شک نہیں۔ وَيُؤَيِّدُ وجوبہ یعنی وجوب حب اہل بیت کی تائید کرتا ہے مضافاً الی ما ذکر من الاخبار والآیات، ان چیزوں کے علاوہ جو ذکر کی گئی احادیث اور آیت میں سے، ما اشارہ، یہ طلاب کرام ما اپنے موصول صلے کے ساتھ مل کے یؤید کا مفعول ہے، یعنی وجوب حب اہل بیت کی تائید کرتی ہے وہ بات بھی جس کی اشار الی المصنف ہو، جس کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ مصنف نے اشارہ کیا ہے فی ضمن کلام ہی، اپنے کلام کے ضمن میں، وہی کلام یہ کہ من انہ قد تواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ حبہم علامت الایمان وان بغضہم علامت النفاق، کہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، تسلسل کے ساتھ احادیث میں آیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی نفاق یعنی قلبی بیماری کی نشانی ہے۔ وَأَنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ اللہ کے ساتھ محبت کرے گا اور رسول کے ساتھ۔ یہ اس طریقے سے طلاب کرام پڑھ سکتے ہیں، من أَحَبَّهُمْ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا اور رسول بھی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور کریں گے، گویا کہ وہ خدا کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ وَقَدْ دَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور اس بات کے اوپر کافی روایت دلالت کر رہی ہیں، مختلف عبارت یعنی مختلف الفاظ میں ہیں، لیکن سب کا مفہوم و معنی ایک ہی نکلتا ہے کہ ان کی محبت ایمان اور ان کی دشمنی نفاق ہے اور قلبی بیماری ہے۔ وقد تصدى العلامة آیت اللہ الامینی فی کتابہ الغدیر، اور بے شک بے تحقیق علامہ طبائی نے، علامہ امینی نے ذمہ داری اٹھائی اپنی کتاب غدیر میں کہ لنقل جملتن یا لنقل جملت منہا عن طرق العامت، منہا یعنی ان اخبار میں سے نقل کرے کچھ روایات کو اہل تسنن کی سند سے۔ ونقل عن امیر المومنین علیہ السلام انہ قال، اور علامہ امینی نے کتاب غدیر میں علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ فلاں نے فرمایا والذی فلق الحبۃ، وہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگاف کیا، یا فلق جس نے گھٹلی کو چیرا، وہ برأ نسمت دانے کو نکالا،
انہو لآحد النبی الامی الیہ، کہ بے شک میرے ساتھ نبی امی نے عہد کیا ہے کہ انہو لا یحبنی الا مؤمن، کہ علی میرے بارے میں کہا کہ میرے ساتھ عہد یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکے گا سوائے جو مومن ہو، ولا یبغضنی الا منافق، اور میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھ سکے گا، نہیں رکھے گا سوائے جس کے منافق ہو، یعنی میری دشمنی نفاق، میری محبت ایمان۔ واشار الی مصادر ھذا الخبر، اور علامہ امینی نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے اس کی منابع کی جانب، یعنی جن میں کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ وذکر ما یقرب 30 من الکتب المعروفۃ للعامۃ، اور علماء نے ذکر کیا ہے لیکن 300 کے قریب مشہور اہل تصوف کی کتابیں جن میں یہ حدیث آئی ہے۔ وفیہا، ان کتب معروف مشہورہ میں صحیح المسلم و مسند احمد و سنن ابن ماجہ و ریاض الطبری و استیعاب ابن بر و تذکرۃ السبت ابن جوزی و فرائد الحوینی و سوائق ابن حجر الہیثمی و فتح الباری لابن حجر الاسقلانی وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ بھی ہے فراجے، یعنی جن میں مہم ترین کتابیں صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابن ماجہ، ریاض ہے تبری کی، ریاض الطبری ہے، استیعاب ہے ابن بر کی، ابن عبد البر کی، ابن جوزی کی سبت ابن جوز کی تذکرہ کتاب ہے، فرائد السبت حموینی کی ہے، سوائق ابن حجر ہے کی حیثمی کی ہے، فتح باری ہے ابن حجر اسقلانی کی۔ اس کے علاوہ راجع آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو دیکھیں، اور اگر اس پوری بات علامہ امینی کے آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو کتاب غدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے۔ ثم، اس کے بعد نقل علامہ امینی نقل کے صورتاً ثانیتاً عن امیر المومنین السلام، ایک اور صورت علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے بارے میں صورت نقل کی، انہ قال لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علیہ السلام نے فرمایا بے شک نبی اکرم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور آپ کے ساتھ دشمن نہیں کرے گا سوائے منافق کے۔ اشار الی مصادر الکثیرۃ، پھر اس حدیث کے تو بہت سارے منابع کی جانب اشارہ کیا علامہ امینی نے۔ ونقل تصریحہم بصحۃ الحدیث وثبوتہ، اور علامہ نے نقل کیا ہے تصریحہم، ان مصادر کثیرہ کی وضاحت کو، کہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ حدیث صحیح ہے، وثبوتہ، اور اس کو حدیث کو ثابت بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے سلسلے سند میں، روایت میں اور درایت میں صحیح ثابت ہے۔ وفی ضمن تلک تصریحات، ان تصریحات نے وضاحتوں توضیحات کے ضمن میں یہ ہے، یہ بھی بات ہے، ان ابا نعیم ذکر فی الحلیۃ، ابا نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ 185 پہ ذکر یہ بات ہے کہ ان ھذا حدیث صحیح متفق علیہ، یہ حدیث کے علی کے ساتھ مومن ہی محبت کرے گا، علی کے ساتھ دشمنی منافق ہی کرے گا، یہ حدیث صحیح ہے جس پر متفق علیہ، سب اجماع ہے، اتفاق کیا گیا، اختلاف نہیں۔ وَأَنَّ ابن عبد البر قال فی الاستیعاب، ابن عبد البر نے استیعاب کتاب جلد نمبر 3 صفحہ 37 پہ یہ کہا ہے، روت ہو طائفۃ من الصحابہ، اس حدیث کو ایک گروہ صحابہ نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ وَأَنَّ ابن ابی الحدید قال فی شرح، ابن ابی الحدید نے شرح نظر البلاغہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 364 پہ کہا ہے، قد اتفقت الاخبار الصحیحۃ، صحیح روایات کا اتفاق ہے، التی، کون سی صحیح روایت، لا ریب فیہا عند المحدثین، جن روایت میں محدثین کے نزدیک کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اتفاق اس بات پہ ہے، علی ان النبی قال لہ یعنی علی علیہ السلام سے فرمایا نبی اکرم نے، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، اے علی آپ کے ساتھ فقط اور فقط منافق دشمنی کرے گا، اور فقط مومن آپ کے ساتھ محبت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کتاب غدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184 پہ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ ثم ذکر سورۃ الاخری عنہ یعنی علیہ السلام، اس کے بعد علامہ زکریا نے، علامہ امینی نے پھر ایک اور صورت بیان کی علیہ السلام کے بارے میں، یعنی حب اہل بیت اور حب علی کے بارے میں، وعن ام سلمہ سے بھی، واشار الی مصادرہ وہی کثیرۃ، اور اشارہ کیا ہے اس حدیث کے یا مصادر ہے کہ جان صورت اخرى، اس صورت اخرى کے مصادر و منابع کی جان، اور بہت سے منابع ہیں اس کے، وہی کی زمین مصادر کی جان، بہت سے۔ وقال فی الختام، آخر میں کہا ہے، ھذا ما اثرنا علیہ من طرق حاضر حدیث ہے،
یہ وہ بات ہے جس تک ہم پہنچے ہیں حدیث کے طریقوں میں سے، یعنی حدیث کے سلسلہ سند میں سے. وَلَعَلَّ مَا فَاتَنَا مِنْهَا أَكْثَرُ، شاید اس سے زیادہ ہم سے حدیثیں رہ گئی ہیں جو ہمیں نہیں ملی، ضائع ہو گئیں، جلائی گئیں. وَلَعَلَّكَ بَعْدَ هَٰذِهِ كُلِّهَا لَا تَسْتَرِيبَ، اس کے بعد ان تمام باتوں کے بعد آپ کے لیے کسی قسم کا شک کی گنجائش نہیں رہی تھی اس بات میں کہ فی انہ لو کان ہناک حدیث متواتر، اگر وہاں پہ ہوتی کوئی حدیث متواتر تو یکتب بالصدور عن مصدر رسالت، تو اس کے صادر ہونے کے بارے میں یقین کیا جاتا کہ منبع رسالت سے یہ آئی ہے، نکلی ہے. فہذا هو الحدیث، بس وہ حدیث یہی حدیث ہے جو علی علیہ السلام کے بارے میں نبی نے فرمایا. او انہ من اظہر مصادقہ، یا علی علیہ السلام اس حدیث کے ظاہر ترین مصادق میں سے ایک مصداق ہیں. یعنی دراصل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہے جن کے بارے میں آیت تیر ہے، لیکن ان کے سب سے اتم مصداق علی علیہ السلام ان کے بارے میں. کما انک لا تستریب بعد ذالک، لا تستریب بعد ذالک کلہ ان امیر بحکم حاضل، جسے آپ اس کے بعد ان تمام باتوں پر شک نہیں کر سکتے کہ علی علیہ السلام بحکم حاضل حدیث سے صادر ہے. اس جو حدیث بیان کی گئی صادر ہوئی اس کے مطابق علی علیہ السلام میزان الاعمال، میزان ایمان، ایمان کی ترازو ہیں، و مقیاس الہدا، ہدایت کے کا معیار ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہذہ صفت مخصوصۃ بہ علیہ السلام، اور یہ صفت فقط علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. وہی لا تبارح الامامۃ المطلقۃ، اور اس کے ساتھ علی علیہ السلام امامت مطلقہ الہیہ ٹکراؤ نہیں رکھتی. کیوں؟ فإن من المقطوع به ان احد من المؤمنین لم يتحلى بهذه المکرمۃ، بے شک ان باتوں میں سے جس کے بارے میں یقین کیا جا سکتا ہے کوئی بھی مومنین میں سے ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہو، مکرمہ یعنی مخصوص فضیلت ہو اس کے بارے میں کہ میزان اعمال ہو کوئی مومن، مقیاس ہدا ہو نبی کے بعد. فلیس حب ای احد منہم شارت ایمان ولا بغض سمت نفاق، کوئی بھی ایک منہم یعنی مومنین میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو ایمان کی نشانی ہو، جس کی محبت ایمان کی نشانی ہو اور جس کی نفرت دشمنی نفاق کی نشانی ہو. کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے. وانما ہوا نقص فی الحال، ہاں ہوا یعنی دشمنی یا بغض مومنین یہ اخلاقی نقص ہے. وعواض فی الکمال، کمال میں نقص و کمی ہے. معلوم تکون البغضاء الایمان، جب تک اس کے ساتھ دشمنی اس کے ایمان کی وجہ سے نہ ہو تو یہ ایمان میں کمی ہے، اخلاقی برائی اور اب اخلاقی نقص و عیب ہے. لیکن ایسا نہیں ہو کہ اس کے ساتھ دشمنی نفاق کی نشانی، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں مومن ملے گا سوائے علی علیہ السلام کے بارے میں. راج گدید جلد نمبر 1 صفحہ 184 سے 86. وفی ہذا کفایت میں فرماتے ہیں کہ اس اتنے میں کفایت ہے، یہ بیان کافی ہے. ولا حاجت الی نقل سائر الآیات، کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ ان تمام آیات و روایات کو نقل کیا جائے. الدالۃ، جو دلالت کرتی ہیں علی لزوم محبت اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں. وبذالک، یہیں سے دعوی المصنف، مصنف کا دعویٰ واضح ہو جاتا ہے. دعویٰ یہ کہ ان حب اہل البیت فرض من ضروریات الدین الاسلامی ہے، کہ اہل السلام کی محبت ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ مسلمات دین اسلامی میں سے ہے. التی لا تقبل الجدل و شک، جو جدل و ہٹ دھرمی اور ضد اور شک کو قبول نہیں کرتی. وقد اتفق علیہ حب اہل بیت کے بارے میں اتفاق رکھتے ہیں جمیع المسلمین، تمام مسلمان فرقے، اللہ اختلاف نحلہم و آرائہم، حالانکہ اس کے علاوہ کہ وہ آپس میں مسلمانوں کے مختلف گروہ ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف نظریات کے باوجود، مختلف فرقوں کے باوجود، فرقوں کے اندر فرقے ان کے باوجود سب کا اتفاق ہے البتہ السلام کے ساتھ محبت واجب ہے، ایک فریضہ ہے، مسلم امر ہے. ثم لا یذهب علیک، آپ کے لیے بات واضح ہونا چاہیے کہ ان المحبت الواقعیت لہم یعنی اہل بیت السلام کے ساتھ حقیقی محبت لا تجتمع مع المحبت لأعدائهم، حقیقی محبت اہل بیت السلام ان کے دشمنی کی محبت کے ساتھ یعنی جنہوں نے اہل بیت السلام کے ساتھ ظلم کیا، ان کے حقوق غصب کیے، ان کی بھی محبت ہو، ذرے برابر بھی ان کی محبت ہو، تو گویا یہ بات سمجھا رہی کہ محبت اہل بیت السلام حقیقی نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ لأن من احب شخصا احب احباءه،
کیونکہ جو بھی شخص ایک شخص کو کسی بھی شخص کے ساتھ محبت کرے گا تو اس کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اب غذا ادا اس کے دشمن کے ساتھ نفرت کرے گا، وہ اللہ، اور اگر ایسا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ محبت کرے لیکن اس کے دشمنوں کے ساتھ نفرت نہ کرے تو فلیس دعوی المحبت الا لقلقتن یا لقلقتن فی اللسان، یہ فقط لقلق زبان ہو جائے گا، زبانی دعویٰ ہو جائے گا، حقیقی محبت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کرام آج کا درس اختتام ہو جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے اور مسلم متواتر احادیث نے ثابت کیا ہے کہ ان کی محبت، ان کے ساتھ محبت ایک دینی فریضہ ہے جس کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو اختلاف نہیں، اگر اختلاف ہے تو بہت ہی قلیل افراد ہیں جن کے پاس یہ سمجھ لیں کہ بنو امیہ کی روح موجود ہے، وہ روح دشمنی اہل بیت علیہ السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔